بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم. اردو کے 10ویں لیکچر کے ساتھ فیصل منار حاضر خدمت ہے. عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نظم ہلال استقلال. ہلال استقلال کے جو شاعر ہیں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے حفیظ جلندری کے بارے میں، اس کے بعد جو نظم کا مرکزی خیال ہے ہم اس پہ بات کریں گے، اور آخر میں ہم تشریح کے غرض سے جو نظم کے اہم نکات ہیں ہم اس پہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حفیظ جلندری پہ. حفیظ جلندری کی پیدائش 1900 میں جالندھر میں ہوئی، اور ان کے جو ادبی مارکے ہیں ان میں ان کے نغمہ زار ہیں، سوز و ساز ہے، اور ان کی شعراء آفاق نظم جو ہے وہ شاہنامہ اسلام ہے. اب ان سب سے زیادہ جو حفیظ جلندری کا تعارف ہمارے لیے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق بھی رہے ہیں، اور وہ حفیظ جلندری اقبال، حالی، ربندر ناتھ ٹیگور سے متاثر تھے. اب ان کی عظمت اور ان کی بلند خیالی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو جو شعراء حضرات پسند تھے وہ شعراء حضرات اپنے دور کے اور آنے والے دور کے جو عظیم ترین شاعروں میں سے ایک تھے. مثال کے طور پر اقبال کی بات کرتے ہیں، اقبال کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر مانا گیا. اس کے علاوہ حالی ہے، حالی سے آپ لوگ واقف ہیں کہ حالی کی مسدس جو ہے وہ کتنی شعراء آفاق نظم ہے، مسدس حالی. اس کے بعد ربندر ناتھ ٹیگور، یہ ایشیا کے پہلے نوبل لاریٹ تھے، پہلے شاعر تھے جن کو نوبل پرائز ملا، اور نوبل پرائز بھی ان کی کتاب گیتانجلی پہ ملا. اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حفیظ جلندری کے جو خیالات تھے وہ کتنے بلند تھے کہ جنہوں نے ہمارے لیے ہمارے ملک کا جو ہے وہ نیشنل اینتھم یا قومی ترانہ جو ہے وہ لکھا، اور یہ ایک ایسا ترانہ کہ جو اردو کم فارسی میں زیادہ لکھا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بات کریں گے نظم کے مرکزی خیال پہ. نظم کا مرکزی خیال کیا ہے کہ ہلال استقلال استحکام و ثبات کا پرچم ہے، یہ شہیدوں اور غازیوں کی طرف سے دیا گیا انعام ہے. ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ حضرت امام حسین کی سیرت پاک کا پرچم ہے، یہ مسلم جاں بازوں کے پرچم کے مشابہ ہے، یہ زمین والوں پہ اللہ کی خاص رحمت ہے. اب یہاں پہ بات ہلال استقلال کی جا رہی ہے، عنوان ہلال استقلال ہے، لیکن بات پرچم کی ہے. پرچم کے اندر موجود ہلال استقلال. ہلال کے کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں. استقلال جو مستحکم ہو، جس کو کوئی بھی گزن نہ پہنچ سکے، جس میں تغیر نہ ہو، جو ایک ہی جگہ پہ مستحکم ہو. اب ہم بات کریں گے تشریح کے حوالے سے نظم کے اہم نکات پر. اب نظم کا جو پہلا جو نقطہ ہے اس کی تشریح حوالے سے وہ ہے اس کا پس منظر، کہ ہلال استقلال نظم وجود میں کیسے آئی، حفیظ جلندری نے کیا ضرورت محسوس کی، کون سے محرکات تھے کہ جن کو بنیاد بنا کر حفیظ جلندری نے یہ نظم لکھی جس کا نام یا جس کا عنوان ہلال استقلال ہے. اس میں سب سے پہلی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ 1965 کی جنگ میں جب پاکستانی افواج نے یا پاکستانی جاں بازوں نے جب ہندوستان کو شکست دی تو اس میں پاکستانی حکومت کی طرف سے 3 شہروں کے جو جوانان تھے، جاں باز تھے، ان کو قومی پرچم سے نوازا گیا. کون کون سے شہر تھے؟ ایک تو لاہور، دوسرا سیالکوٹ، تیسرا سرگودا. ان شہروں کے جاں بازوں کو خصوصی طور پر یہ پرچم دیا گیا، اور وہ پرچم جو ہے اس کے اوپر اس کی کیفیات یا اس پرچم کو، اس کی اہمیت جو ہے اس کو حفیظ جلندری نے اپنے الفاظ میں جو ہے اپنی نظم میں قید کر لیا. دوسرا جو اس کا نقطہ ہے وہ ہے تاریخ، کہ اس پرچم کی تاریخ ہمیں کہاں سے ملتی ہے، یہ پرچم ہے کیا، اس کی جو اوریجن ہے، اس کا آغاز ہے وہ کہاں سے ہوا ہے. تو دیکھیے کہ جب سے انسانی تہذیب شروع ہوئی ہے، انسانی تہذیب کے شروع ہونے کے بعد انسان کو اپنے دفاع کے لیے جب خاص طور پہ کمیونٹیز بنی ہیں، جب معاشرے وجود میں آئے ہیں، جب سوسائٹیز وجود میں آئی ہیں، ان کے دفاع کے لیے ہر کسی کو اپنی کوئی نہ کوئی فوج، اپنے کوئی نہ کوئی
ایک فورس تیار کرنا پڑی ہے تاکہ وہ فورس جو ہے، وہ فوج جو ہے، وہ دشمن عناصر سے تمام جو بستی والے ہیں، معاشرے والے ہیں، شہر والے ہیں، ملک والے ہیں، ان کو محفوظ رکھ سکیں۔ اور پھر اس ضرورت کے تحت ہر کسی نے اپنی فوج کے لیے ایک الگ سے نشان بنایا۔ اس نشان کو پرچم کہا جاتا ہے، اس نشان کو ہماری خاص زبان میں یا ہمارے مسلم فلسفہ میں علم کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ پرچم جو خصوصی طور پر جنگ میں کسی بھی امت یا کسی بھی جو قوم ہے، کسی بھی ملت جو ہے، اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کوئی بھی پرچم جو ہے، اب جیسے کہ جو قبل عیسوی میں جو جنگیں لڑی جاتی تھیں یا اس کے بعد جو لڑی جاتی تھی، جو خاص کر کے قبائل ہوتے تھے، تاتاریوں کے ہوتے تھے یا جو یورپین لوگ ہوتے تھے، عربی ہوتے تھے، جو افریقن لوگ ہوتے تھے، ان سب کی لڑائیوں کے درمیان ان کے اپنے اپنے پرچم یہ ساتھ رکھتے تھے، اور وہ پرچم ہی ان کی جو ملت ہے، ان کی قوت ہے، ان کی طاقت ہے، وہ اس کا غماز ہوتا تھا۔ جب عرب میں 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے جب اسلام نے اپنا ڈیرا جمایا، اسلام کیا بول بالا ہوا، تو اس وقت بھی جناب رسالت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاشرے کے بچاؤ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے ایک خاص قسم کی فورس تیار کرنا پڑی، اور اس جو ایک فوج ہے، وہ ایک سپاہیوں کی جو ایک ٹیم ہے، اس کو ایک خاص سمت میں چلانے کے لیے اور خاص پیغام دینے کے لیے ایک خاص قسم کا علم بنایا گیا، ایک پرچم بنایا گیا، جس کے اوپر قرآنی آیات یا کلمہ شریف لکھا ہوا ہوتا تھا، جو کہ غماز ہوتا تھا اس چیز کا کہ جہاں پر یہ پرچم بلند ہوا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ اسلام کے پیروکار ہیں، اور یہ بنیادی طور پر ایک سمبل ہے اس پرچم کے بلند ہونے کا، کہ یہ پرچم جب تک بلند رہے گا تب تک ہمارا نام اور ہمارا جو ہونا ہے وہ سب سے اوپر رہے گا۔ اس کے بعد اس کی اہمیت و افادیت پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اہمیت و افادیت، پرچم کسی کی بھی جو ہے، وہ کسی بھی ملک و قوم و ملت کا جو ہے وہ نشان ہوتا ہے، وہ ان کے ظاہر کرنے کو، ان کے کوئی قوم ہے، کوئی ملت ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی فوج ہے، وہ ان سب کو ظاہر کرنے کے لیے ان کی موجودگی کا، ان کی نشاندہی کا، ان کے ہونے کا جو ثبوت ہے، وہ ان کا پرچم ہی ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر جو جنگجو لوگ ہیں، ان کے لیے پرچم جو ہوتا تھا، وہ جو علمدار ہوتا تھا فوج کا، ہمارے خاص طور پہ اسلامک ہسٹری، جو ہماری اسلامی تاریخ ملتی ہے جنگ کی، اس میں جو بھی علمدار ہوتا تھا اس کو ایک خاص اہمیت ہوتی تھی، کیونکہ جب علمدار مارا جاتا تھا فوج کا تو یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا یا یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اب ہم آدھی جنگ ہار چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب علمدار مارا جاتا تھا تو پھر اس علم کو، اس پرچم کو کوئی اور آ کے اٹھاتا تھا اور وہ پھر اس کا پرچار کرتا تھا، لیکن علم اس کو ہی دیا جاتا تھا یا پرچم اس کو ہی دیا جاتا تھا جو کہ فوج کی سربراہی کرنے والا یا سپہ سالاری کرنے والا ہوتا تھا۔ مسلم روایات میں سے مستحکم روایت، ہماری جو اسلامی روایات ہیں، اسلامی فلسفہ ہے، اس میں پرچم یا علم کی جو روایت ہے وہ بہت مستحکم ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جیسا کہ جب جناب رسالت مآب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اپنے دفاع میں جنگ کرتے تھے تو وہ خاص قسم کے پرچم لے کے جاتے تھے، جن پر جو مختلف قسم کے پیغامات پر مبنی ہوتا تھا۔ مطلب اگر صلح کرنی ہے تو خاص قسم کا پرچم اٹھایا جائے، اگر جنگ کرنی ہے تو خاص قسم کا پرچم اٹھایا جائے، اگر کوئی درمیانی فیصلہ نکالنا ہے تو خاص قسم کا پرچم اٹھایا جائے، فتح کے لیے کون سا پرچم اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ پرچم سرنگوں ہو گیا ہے
تو اس کا پیغام جو باقی فوج کی طرف اور ملت کی طرف ہے وہ کس طرح کا جائے گا. یہ اس کی ایک باقاعدہ اہمیت اور افادیت ہے جس کی بنیاد پر یہ سلسلہ مستقل چلتا آ رہا ہے. اور اس میں خاص طور پر جو حفیظ جلندری ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت امام حسین کی سیرت پاک کا پرچم ہے. اب حضرت امام حسین کی سیرت پاک کا پرچم ہی کیوں کہا گیا ہے؟ ہمارے ہاں تو ہمارا جو مذہبی پیشوا ہیں یا جو ایک علامت سمجھے جاتے ہیں جو ہمارے مذہب کے سب سے اوپر، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. یہاں پر حضرت امام حسین کا ذکر کرنے کا سے مراد حق ہے وہ بھی حق ہے، یہ بھی حق کا سمبل. لیکن واقع کربلا کے بعد جو اسلامی روایات میں تبدیلی آئی اور اسلامی تاریخ نے ایک الگ موڑ لیا، یہ اس کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ حق کا پرچم جو ہے وہ ہمیشہ سر بلند رہتا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر اس کو سرنگوں ہی کیوں نہ کر دیا جائے، لیکن جو حق ہے اس کا بول بالا ہو کے رہتا ہے. چاہے حق کی گردن ہی کیوں نہ کاٹ دی جائے، وہ سر نیزہ بھی جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے. اس کے بعد عزم و استقلال اور مضبوطی کا مظہر. ہمارا خاص طور پر جو پرچم ہے وہ استقلال اور وہ روایت ہے جو اسلام سے اب تک چلتی آ رہی ہے اور جس کی بنیاد پر ہمارے یہاں پہ تقسیم ہوئی، ہماری تفریق ہوئی اور ہمیں لوگوں سے ممیز کیا جاتا ہے. یہ پرچم ہی ہے جو ہمیں دوسری قوموں سے اور دوسری ملتوں سے اور دوسرے معاشروں سے ممیز کرتا ہے اور تفریق کرتا ہے، اور ہماری پہچان اور ہمارے استحکام اور ہمارے ہونے کا نشان ہے یہ. تو اسی طرح ہلال استقلال جو ہے وہ ایک نشان ہے، جو خاص نشان ہے جو ہمارے پرچم کا ہے، جو کہ مختلف چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے استحکام، ہمارے ہونے اور ہمارے ایک معاشرتی سطح پر ایک ترقی کی راہ پر کاربند رہنے کے نام کو ہلال استقلال یا اس پرچم کا نام دیا جاتا ہے جو ہمارے ملک اور ہماری قوم کا پرچم ہے. ہمارا موضوع اپنے اختتام تک پہنچتا ہے. اس نظم کے حوالے سے ایک دو گزارشات یہ ہیں کہ اس کا جو خلاصہ ہے وہ تشریح میں کافی زیادہ آ سکتا ہے. اس کی اشعار کی تشریح جو ہے وہ ان نکات میں ہی مضمر اور پوشیدہ ہے. اگر کسی کو کوئی پریشانی، کوئی سوال، کوئی دقت ہو تو وہ بلا جھجک رابطہ کر سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے. فی امان اللہ.